हम खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। ये साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, जिनका एक मुबैना हल्फनामा सामने आया आज एक मकामी अखबार में, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जानते हैं। जी जहांगीर। जी, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। चीफ जस्टिस ने जैसे ही समाअत का आगाज किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ एडिटर कबीर शकील रहमान को भी नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया और साबिक जज राना शमीम को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और तमाम फरीकैन को कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को भी ज़ाती हैसियत में कल तलब कर लिया गया है और साबिक जज राना शमीम को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। और आज जो है तौहीन अदालत के जैसे ही एक आर्टिकल सामने आया था अंसार अब्बासी की जानिब से, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने इनको तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू की और समाअत के बाद जो है अभी तौहीन अदालत के नोटिस बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। जी ठीक, अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन को कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी ज़ाती हैसियत में हाई कोर्ट में तलब कर लिए गए हैं। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। मुबैना हल्फनामा सामने आया था। इस्लामाबाद ये चीफ जस्टिस रहे हैं साबिक गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जानिब से एक मकामी अखबार पे ये हल्फनामा आज शाया हुआ, जिसके बाद से हमने ये देखा कि इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है राना शमीम को, और साथ ही साथ तमाम फरीकैन को कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ एडिटर मीर शकील रहमान को भी नोटिस जारी। इसी पर बात करते हैं, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान, ये कहिएगा ये मजीद किन किन को नोटिस जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जैसे ही समाअत का आगाज किया तो उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बाकी जो सरकारी वकील थे अदालत में पेश हुए थे। और आज ही जो है चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ब्रांच को दिया था कि इनको जो अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया और इनको खुसूसी मैसेंजर के जरिए से आगाह किया जाए और साथ ही साथ इनको जो भी इसमें रिस्पोंडेंट है इनको जो है फोन कॉल के जरिए भी बताइए किस किस को नोटिस जारी किए गए हैं? जी, नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम जो है उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है और अटॉर्नी जनरल से भी जो मुआवनत तलब की है। कल इन दोनों को जो है ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और समाअत जो है कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे। जी ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को भी कल ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ देर पहले इसका नोटिस लिया और अब तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए हैं और अब ये ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। फरीकैन को कल तलब किया गया है सुबह 10 बजे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले कुछ देर पहले अभी इस केस का नोटिस लिया और उसके बाद दोनों फरीकैन को अब तलब कर लिया गया है कल 10 बजे और इसकी समाअत होगी और नोटिस जारी किए गए हैं। इससे पहले नोटिस लिया गया था और अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत ना देने का मामला, अंसार अब्बासी की खबर ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि राना शमीम ने एक्सटेंशन मांगा था जो नहीं दिया। जीबी के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा कि अपनी बातों पर कायम हूं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान आमने सामने। साकिब निसार ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में खबर को हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। कहा कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफेद झूठ पर क्या जवाब दूं। राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे के एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की। एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन न देने का शिकवा भी किया था। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि अपने खिलाफ चलने वाली खबरों की वजाहतें पेश करता फिरूं।
साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने साकिब निसार की वजाहत मुस्तरद कर दी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अंसार अब्बासी से की गई बातों पर कायम हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं। GB और आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं। अंसार अब्बासी की खबर में दावा किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने हल्फनामा दिया है, जिसके मुताबिक उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को फोन पर कहा था कि 2018 के इंतखाबात तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रहना चाहिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम की बेगुनाही का एक और सबूत आ गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि साजिश सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हुई थी। जवाब में फवाद चौधरी ने कहा बेवकूफ़ाना कहानियां और साजिशी थ्योरियां ना गढ़े। शहबाज गिल ने कहा अदालतों पर असरअंदाज होने और मरियम की अपील रुकवाने के लिए और ड्रामे होंगे। मुझे क्यों निकाला का राग अलापने का वक्त हुआ जाता है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत से मुताल्लिक खबर, नून लीग और हुकूमती वुज़रा में ज़बानी जंग छिड़ गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि सच्चाई जाहिर करने का अल्लाह ताला का अपना तरीका है। अंसार अब्बासी ने नवाज शरीफ और मरियम को निशाना बनाने की साजिश बेनकाब की। सच्चाई का ज़हूर अवाम में नवाज शरीफ और मरियम की बेगुनाही का एक और सबूत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाबी वार किया कि अंसार अब्बासी की हैरत अंगेज स्टोरी नजर से गुजरी। कैसे कैसे लतीफ़े मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। ये बता दें नवाज शरीफ के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे कहां से आए। मरियम ने कहा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अब मरियम की अरबों की जायदाद सामने आ चुकी, इसका जवाब दें। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि अल्लाह ताला घिनौनी साजिश और किरदारों को एक एक करके बेनकाब कर रहा है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का हल्फनामा जुर्म के खिलाफ गवाही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही आया हो गई। साजिशी किरदारों को कटहरे में डाकर सजाएं और बेगुनाहों को बिला ताखिर इंसाफ दिया जाए। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट किया कि जज शमीम के अचानक ख्वाब की वजह मरियम सफदर की 17 तारीख की अपील है। मरियम नवाज अपील में हर सूरत ताखिर चाहती हैं। जज शमीम ने ये राज इतने साल तक छुपाकर क्यों रखा। सबसे पहले जज शमीम पर FIR होनी चाहिए। साहिवाल से निकलकर गिलगित में जज कैसे और किस हुकूमत में लगे। शमीम साहब ये भी बता दें लंदन अपार्टमेंट्स के पैसे कहां से आए। बाहरी सियासत मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा साहिवाल के राना साहब को वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2015 में गिलगित का चीफ जज लगाया। राना ने इनायत लौटाते हुए आज मफरूर नवाज शरीफ के हक में बयान दाग दिया। बिटिया की हाई कोर्ट अपील की समाअत से 3 दिन पहले फ्रंट पेज पर छपवा दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड्स का जुर्माना। हुकूमत नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने नवाज शरीफ की जाती उम्रा रिहाइशगाह पर नोटिस आवेजा कर दिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक जाती उम्रा में वाक़ नवाज शरीफ के नाम ज़रई अराज़ी 19 नवंबर बरोज़ जुम्मा नीलाम की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नैब लाहौर और नैब रावलपिंडी के अफसरान को ऑक्शन में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी है। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जज राना शमीम के जवाब पर जवाबुल जवाब। जब जज साहब की बेगम का इंतकाल हुआ तो ताज़ियत के लिए फ़ोन किया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से कहा गया। इसी पर बात करते हैं, सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बादामी, ये कहेगा क्या बात हुई इस हवाले से आपकी मजीद? जी आपने मेरी बात हुई चीफ जस्टिस साहब से, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से, क्योंकि राना शमीम साहब ने जब कहा कि साकिब निसार साहब, या हेडलाइन में भी चला रहे थे कि साकिब निसार साहब ने मेरी एक्सटेंशन की मंजूरी नहीं दी, और उस पर जो है वो साकिब निसार साहब का ये जवाब, यानी राना शमीम साहब का जवाब चल रहा था कि साकिब निसार साहब तो मेरी एक्सटेंशन दे नहीं सकते थे, इसलिए कि उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं आता था कि वो मुझे एक्सटेंशन देते या ना देते। तो मैंने ये बात पूछी साकिब निसार साहब से कि आपके वाले से ये बयान चल रहा है कि आप तो एक्सटेंशन दे नहीं सकते, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो आपकी एक्सटेंशन ना देने से नाराज थे। जिस पर उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि जब इन जज साहब राना शमीम साहब की वाइफ का इंतकाल हुआ तो साकिब निसार साहब ने टेलीफोन किया ताज़ियत के लिए राना शमीम साहब। उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में राना शमीम साहब ने ये शिकवा किया कि सर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक केस ज़ेरे समाअत था जिसमें मेरे हवाले से बात हो रही थी, उसमें आपने मुझसे मुताल्लिक कुछ बातें की थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी,
اس کی بنا پر جو متعلقہ ادارہ ہے یا متعلقہ افراد ہیں انہوں نے میری ایکسٹینشن نہیں کی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک جج یعنی کہ ثاقب نثار صاحب یہ آبزرویشن دے چکے ہیں جس کے بعد ہم آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا رانا شمیم صاحب کو ایکسٹینشن دینا یا نہ دینا، لیکن میرے ہی آبزرویشنز کی بنا پر ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی رانا شمیم صاحب کے خیال میں، جس بنا پر وہ نہ صرف مجھ سے ناراض تھے بلکہ انہوں نے اس ناراضگی کا اظہار خود مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے کہا۔ اور انہوں نے ایک بات اور بھی کی ثاقب نثار صاحب نے، جب میں نے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں سارا کچھ کیا ہے، پولیٹیکل ہے یا کیا، انہوں نے بڑی معنی خیز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رانا شمیم صاحب کی سیاسی وابستگی کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ آپ جائیے اور آپ خود چیک کیجئے کہ ان کی سیاسی وابستگی کا کیا معاملہ ہے اور آپ کو سوالات کا جواب مل جائے گا۔ صحیح۔ وسیم بادامی نے اس حوالے سے بات کی اور ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ جب جج صاحب کی بیگم کا انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے فون کیا تھا، رانا شمیم نے مجھ سے فون پر شکوہ بھی کیا تھا، رانا شمیم نے کہا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں میرے حوالے سے آبزرویشن دی۔ براہ راست آپ کو دکھائیں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں عامر فاروق صاحب جو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان سے رابطہ کریں، انہیں کہیں مجھ سے فون پہ بات کریں، اور ان کو اگر بات نہ ہو سکے تو ان کو میسج دیں کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے وہ جنرل الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بیل نہیں ملنی چاہیے جنرل الیکشن سے پہلے۔ یہ چیف جسٹس پاکستان اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عامر فاروق تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس کے بعد رانا شمیم صاحب نے لکھا ہے اپنے ایفیڈیوٹ میں، جو کہ انڈر اوتھ دیا ہے، انہوں نے حلف اٹھا کر دیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جسٹس عامر فاروق صاحب سے بات ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے کہ پیغام پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت بہت اچھی تھی، اچھے موڈ میں تھے۔ اور یہاں پر رانا شمیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کہ آپ نے کیوں اس قسم کے پیغام جو ہیں ایک کیس میں مداخلت کی ہے کہ آپ میاں نواز شریف کو ایک جعلی کیس میں جو سزا دی گئی ہے اس میں بیل ہونے سے بھی روک رہے ہیں، ٹیلی فون کال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو چیف جسٹس نے کہا کہ رانا صاحب آپ یہ معاملات نہیں سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان کا ماحول کچھ اور ہے اور پنجاب کا ماحول کچھ اور ہے۔ یہ بیان رانا شمیم صاحب نے از خود بغیر کسی دباؤ کے یہ جاری کیا ہے، اور ٹیلی ویژن پر جب ان سے سوال کیا گیا، پریس کے لوگوں نے بھی سوال کیا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں میں نے یہ سٹیٹمنٹ انڈر اوتھ دیا ہے، یعنی یہ حلف کے تحت میں نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اس سارے معاملے کا پس منظر بھی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ رکھنے پر جو ایک معمولی سی رقم کمپنی کی طرف سے ملتی ہے، وہ نہ لینے پر سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر ان کو نااہل قرار دیا اور وفاقی حکومت پاکستان کی ٹوٹ گئی۔ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور یہ فیصلہ دیا گیا۔
یہ پاکستان کے لیگل ریکارڈ کا حصہ ہے. حکومت ٹوٹ گئی, اس کے بعد میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, پھر سیاست سے علیحدہ کیا گیا, پھر ایک پاناما کے معاملے میں ایک ریفرنس تھا نیب کا جو چلا, اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, اس کا کوئی اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہ ہائی کورٹ کا جج بھی مانیٹرنگ جج کے طور پہ مقرر کیا گیا ہو. ڈے ٹو ڈے بیسس پر ٹرائل ہوئی. جج محمد بشیر صاحب تھے. تمام جو ریکارڈ ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی نام نہیں تھا, نہ ہی مریم نواز صاحبہ کا نام تھا. یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن جب میاں صاحب اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے جو بستر مرگ پر تھیں, ملک سے باہر تھے, پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے, پاکستان کی سابقہ حکومت کے وزیر اعظم, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے روئے رواں 6 جولائی کو عین الیکشن کے درمیان ان کو نیب عدالت میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے بعد کنوکٹ کیا گیا. 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے. 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی. 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے, اور یہ سارا عمل جس کو رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے, یہ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. یہ ہر پاکستانی کے پاس آج موجود ہے. یہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں, لیکن یہ ہر آدمی جو واٹس ایپ رکھتا ہے, جو ٹویٹر رکھتا ہے, جو بھی سوشل میڈیا ہے, یہ اس پر ہر آدمی کے پاس موجود ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حقیقت کا علم 3 افراد کو ہے. پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب. حقیقت یہ جانتے ہیں, سچ ان کو پتا ہے, لیکن پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ سچ ان کو پتا چلے, کیونکہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اس سطح کے لوگ ملوث ہوں, اور آپ دیکھیں کہ یہاں صرف بات ایک شخص کی, ایک سابقہ وزیر اعظم کی کنوکشن برقرار رکھنے کی نہیں ہے, یہاں پر الیکشن کے عمل میں مداخلت ہو رہی ہے. تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آخر کب یہ معاملات ختم ہوں گے اس ملک سے؟ کب ہم اپنی ذاتی انا کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے؟ ہم پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جب ملک کا چیف جسٹس ایسے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس میں نہ ملوث ہوں, لیکن جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آج آئین کے مطابق نہیں ہے. ملک کے نظام میں مداخلت ہے, غیر آئینی مداخلت ہے. آج چیف جسٹس ملوث ہے ملک کا. دوسرا چیف جسٹس کہہ رہا ہے, ایک سٹنگ جج
اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام آیا ہے، کیا ہم اس کو معمولی بات سمجھ کر بھول جائیں؟ کیا یہ بات پارلیمان میں نہیں آنی چاہیے؟ پارلیمان ہی ان ججوں کو مقرر کرتا ہے، کیا پارلیمان پوچھ نہیں سکتا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کے مستقبل کا تعین کرتی ہیں۔ آج عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، محمد نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو مجھے کب انصاف ملے گا؟ جب اس ملک کا سب سے بڑا جج مداخلت کر کے یہ کوشش کرے گا کہ اس شخص کی بیل تک نہ ہو سکے، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جو جج بشیر محمد تھا وہ اس نے فیصلہ کیسے کیا ہوگا۔ ایک اہم خبر شامل کریں، وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ، اس پر بات کرتے ہیں۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ دیکھیے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے حساب سے ڈیسائیڈ ہونا تھا، آج چونکہ 15 تاریخ ہے، 15 تاریخ کو یہ طے کیا جاتا ہے کہ اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو چونکہ سلائٹ سا ڈفرنس آیا ہے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نہیں رہا، اس لیے وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اسی سطح پر برقرار رکھی جائیں گی۔ اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن کچھ دیر میں جاری ہو جائے گا، لیکن ابھی حکومتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ 15 دنوں کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اسی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس سطح پر آج کے دن ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا عبدالقادر۔ ایک بار پھر آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ کامے کی معمولی تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر تو پھر ہم اس قسم کی مداخلت ایک چیف جسٹس کی طرف سے انصاف کے معاملات پر، ایک ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت پر اور ملک کے الیکشن میں مداخلت پر، اس کا نوٹس لینے والا کوئی ہے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ کوئی انصاف دینے والا ہے؟ تو یہ حقیقت نظر آ گئی نا کہ عمران خان کیسے آیا تھا، یہ آج ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے کہ چیف جسٹس پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہا ہے، پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پاکستان کی عوام جس کا جواب چاہتے ہیں، کیونکہ جو آج مہنگائی ہے، جو آج عوام کی تکلیف ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں، یہ اس کی جڑ ہے۔ جب آئینی ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، مداخلت کریں گے، الیکشن میں مداخلت کریں گے، تو پھر عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا سوال ہے اور ہم اس کا جواب چاہتے ہیں۔ جس دن اس کا جواب آئے گا، ہم یہ سمجھیں کہ اس دن ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی عدل کا نظام ہے، کوئی انصاف کا نظام ہے۔ بہت شکریہ۔ جی شاہد صاحب، جیسے آپ نے کہا عہد نامے کے حوالے سے، تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ عوام حقائق جاننا چاہیں گے۔ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، اور ایک مشترکہ اجلاس کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے کو پارلیمان میں باضابطہ طور پر لے کے جائے گی تحریک التوا کی صورت میں، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہے کہ اس معاملے پر اوپن بحث کرائی جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز آپ دیں گی مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ میرے بھائی بالکل تجویز دے گی۔ آج تک نہ تحریک التوا اس ایوان میں آئی ہے، نہ کسی عوام کے مسئلے پر بات ہو سکی ہے، ورنہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا فورم وہ ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں جو ہے وہ جس طرح اسمبلی چلائی گئی ہے، تو جب اس قسم کے الیکشن ہوں گے تو اس قسم کی اسمبلی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کو ملے گی، جو پچھلے 30-40 مہینوں سے چل رہی ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک پروسیس جو فلاڈ تھا، ایک پروسیس جو دھاندلی زدہ تھا، اس کے بعد جو پروڈکٹ آیا اس نے 40 مہینے میں پاکستان کو کیا دیا، اور وہ پروڈکٹ جو تھا وہ عمران خان تھا۔ اس نے کیا دیا ہے؟ مہنگائی دی ہے، تباہی دی ہے۔
अदलिया एट द हाईएस्ट लेवल जो है, आला तरीन सतह के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये सामने आ रहा है आपके। और इसका क्या इलाज है? जब आइन जो है उसके आप चीथड़े उड़ा दें, आइन जो है वो शटर हो जाए, तो इस मुल्क में बाकी कानून की क्या हैसियत रह जाती है? तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो बेगुनाही, मरियम नवाज की बेगुनाही, और जिस तरह उनको कैद किया गया, जिस तरह उनकी जमानतें जो है वो रिजेक्ट की गई, जिस तरह उनके साथ जो है उनकी आज़ादी सलब हुई, वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इसको डायरेक्टली, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए, और उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो तो 4 इलेक्शनों के हलकों की बात करता था इमरान खान, और 35 पंक्चरों की बात करता था। यहां तो सारे का सारा इलेक्शन, और उन तमाम हलकों में हम दोबारा जीते। वो 4 हलकों की जिनकी बात करता था, हम दोबारा जीते। 2018 में भी जीते, उनमें मेरा भी हलका था। तो ये सारा प्रोसेस जो है फ्लॉड है। इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आईनी अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उस वक्त का मुलव्वस नजर आ रहा है, हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद का वो मुलव्वस नजर आ रहा है, उसमें असेंबली जो है मुलव्वस नजर आ रही है। असेंबली प्रोडक्ट है उस इलेक्शन का, जिसके ऊपर ये सवालिया निशान आए हुए हैं। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा उस वक्त का इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्लॉड है। ये सारे आईनी अदारे हैं। तो इस वक्त तो आईनी जो एक अमारत है पाकिस्तान की, वो जमीन बोस हो चुकी है। और एक ही इलाज है कि फौरी तौर के ऊपर जो है पाकिस्तान के जो अवाम का जो हक है, आईनी हक जो है वो दोबारा उनको दिया जाए, और वो नई हुकूमत जो है, नई असेंबली, नई अदारे जो है मुंतखब करें। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कौन जो है मरियम नवाज को, मियाँ नवाज शरीफ को, और बाकी जो लोग जो कैद किए गए, उनको कौन वो आज़ादी जो सल्ब हुई थी उनको कौन कंपनसेट करेगा? ये इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो कोई 2018 जुलाई में हुआ वो सारा एक्सपोज हो रहा है, सारे किरदार सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो फेलियर है कि तमाम बेईमानी, तमाम रिगिंग और तमाम इंटरफेरेंस के बावजूद आपने तोहफा क्या दिया हमें? इस मुल्क की तबाही और महंगाई और सारे का जो है वो प्याम्बर बन गए इमरान खान। उसके अपने बंदे जो है असेंबली में नहीं आते, उसके पास वोट नहीं है आज असेंबली में, और किस तरह वोट इकट्ठे करके वो जो है वो ज्वाइंट सेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इमरान खान इस वक्त दिवालिया हो चुका है, और साथ साथ हमारे आईनी इदारे भी जो है जो देखें, मैं एक बात कर दूं, जो बुनियादी बात ये है कि ये बयान दे दिया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम के सामने है। अब अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? और फिर सवाल ये है कि जो आपने सजा दिलवाई थी, अब तो सारी हकीकत सामने आ गई कि चीफ जस्टिस मुलव्वस है बेल ना देने में। तो फिर जो सजा दी गई उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, इसका भी पता कर लें। आज अगर कोई मुल्क में इंसाफ है, उसका एक तकाजा है कि जब ये बात उठ गई हो किसी केस के बारे में, इतनी इखलाकी जुर्रत अदालत में होनी चाहिए कि इन केसों को उठाकर बाहर फेंके, कह दे कि मियां नवाज के खिलाफ सबूत नहीं है। जजमेंट में लिखा हुआ है मियां नवाज पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, सजा आपने 10 साल दी है। जब बेल दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने लिखा है कि ग्लेयरिंग एरर्स हैं इस जजमेंट के अंदर। तो आज इस मामले का कोई मंतकी इंजाम तो होना चाहिए। यहां पर अगर हम 2 हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर सकते हैं तो एक चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते हैं कि तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें किसने इख्तियार दिया था इलेक्शन में मुदाखलत का? ये मेरा सवाल है।
اس ملک کی پارلیمان کا سوال ہونا چاہیے کہ کس نے اختیار دیا اس ملک کے چیف جسٹس کو کہ وہ عدالت کے معاملات میں مداخلت کرے اور ملک کے الیکشن میں مداخلت کرے. اس کا جواب پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ ہماری ہسٹری جتنی ایک بلیک ہے وہ سب کو پتا ہے. واقعہ کوئی یہ پہلا بھی نہیں ہے اور بہت سے ہو چکے ہیں اور شاید رکے بھی نہیں. ایک نیشنل ٹروتھ کمیشن کی بات کی جاتی ہے, ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے. اسی طرح پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک قیوم کو بھی آپ جانتے ہوں گے, اس کے بھی واقعات آئے تھے ماضی میں. وہ کوئٹہ تک سفر ہوتے تھے جب جسٹس رفیق طاہر صاحب تھے, نصیب حسن شاہ صاحب تھے. یہ ہسٹری کے واقعات وہ بنا دیں نا, ٹروتھ کمیشن بنا دیں. میں تو آج کے یہ آپ کے سامنے ایک چیف جسٹس کا ایفیڈیوٹ ہے, میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, ایک چیف جسٹس کا ہے. وہ آنکھوں دیکھے حالات بیان کر رہا ہے. یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر ملک کا چیف جسٹس پاکستان کا گلٹی ہے الیکشن میں انٹرفیئرنس کا, کورٹ میں مداخلت کا. اچھا عباس صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ایک تقریباً سال سے زائد پی ڈی ایم کی بات ابھی شام سے کریں یار, ابھی اس معاملے پہ رکھیں, ابھی اس معاملے پہ رکھیں. پی ڈی ایم کی بات ہم شام میں, آج میٹنگ ہے شام میں کریں. یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کا سامنے آنے کے بعد یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں, تو اب آپ لوگ کے پاس پی ایم ایل این کے پاس بطور پارٹی کیا کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ اب آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, اس کے خلاف عوام میں جائیں گے, پارلیمنٹ میں جائیں گے, آپ کہاں یہ معاملہ ریز کریں گے؟ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جائیں گے, آج ہی جائیں گے. سب سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. وہ ہمارا فورم ہے, وہ فلاڈ ہے, اس میں نقائص ہیں, وہ ایک ریگڈ الیکشن کی پروڈکٹ ہے. لیکن پھر بھی ہم وہاں پہ یہ مسئلہ وہاں پہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد قانونی جو چارہ جوئی جو ہے یا وہ کنسلٹ کر کے جو ہے وہ کلاس ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں توقع یہ ہے کہ ہماری عدلیہ سو موٹو اختیارات رکھتی ہے, ان کا استعمال ماضی میں کرتی رہی ہے. اس سے بڑا سو موٹو کا معاملہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب عدلیہ پر خود انگلی اٹھا دی گئی ہے, عدلیہ کے کنڈکٹ پر اٹھا دی گئی ہے, ایک ملک کے چیف جسٹس پر اٹھا دی گئی ہے. انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, باقی فیصلے اگر اس طرح کے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ان کا فیصلہ اس ریاست کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ شیٹر ہو گئی ہے. ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی جو ان لوگوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں؟ جناب یہ بتائیے گا خیر صاحب, جیسے یہ نوٹری پبلک لندن کا یہ ہمارے سامنے ہے اسٹیٹمنٹ آتا ہے, اور ایسا ہی ایک اور اسد درانی نے بھی دیا. کیا یہ جو حلف نامے ہیں ان کو کس حد تک سچ مانا جائے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حلف نامے آتے ہیں میاں نواز شریف؟ اس حلف نامے کو پوری دنیا سچ مانتی ہے. جو لنڈن کا نوٹری پبلک جس کو نوٹرائز کرتا ہے اور لکھتا ہے سوون انڈر اوتھ بیفور می, یہ دنیا کی ہر عدالت مانتی ہے, ہر عدالت مانتی ہے. یہ وہ اوتھ کمشنر نہیں ہے جو یہاں سے کچہری سے اٹھا کر کو لے جائے گا. میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں نا, کریں نا, میں تو کہتا ہوں کریں. میں نے کب روکا؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بہت ساری چیزیں آئیں, تو اب کیا آپ کو انصاف کی امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں, امید تو ہمیشہ انصاف کی رکھنی چاہیے نا. جب ایک ملک ہے اس میں عدل کا نظام ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آج میرا معاملہ نہیں ہے, آج انصاف پاکستان کے عوام کو چاہیے جن کا الیکشن ایک چیف جسٹس چوری کر رہا ہے. ان کو انصاف کون دے گا؟ آج سوال یہ ہے. شاید سرکار بسی صاحب یہ بتا دیں کلیئرلی کہ کیا آپ سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ از خود نوٹس لے یا آپ چارہ جوئی کریں گے؟ دیکھیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں ان کو لینا چاہیے نا. ایک پریسیڈنٹ موجود ہے ہمارے ملک میں, سپریم کورٹ نے نوٹسز لیا ہے اس سے بہت کم تر معاملات کا. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جو پورے ملک کے عدل کے نظام کی جڑ کو جس نے ہلا دیا ہے. اگر ہم اس کی حقیقت نہیں معلوم کریں گے, اس کو بھی چھپانے کی کوشش کریں گے, دبانے کی کوشش کریں گے, چیزیں دبتی نہیں ہیں, یہ سامنے آئیں گی. بہت شکریہ جی. شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جہاں پہ خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا جو آج معاملہ پیش آیا انکشافات سابق جج کی جانب سے کیے, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم آج ہی اس حوالے سے پارلیمنٹ میں جائیں گے, وکلاء سے مشاورت کے بعد قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے.
عدلیہ سو موٹو کا اختیار رکھتی ہے، اس سے بڑا سو موٹو کا کوئی کیس نہیں۔ ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ اداروں کی اخلاقی جرت ہونی چاہیے، نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، سزا 10 سال دی گئی، آج اس معاملے کا کوئی منطقی انجام ہونا چاہیے۔ کیا چیف جسٹس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ کس نے چیف جسٹس کو اختیار دیا کہ اداروں الیکشن میں مداخلت کرے۔ اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق چیف جسٹس جی بی رانا شمیم کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا گیا، جبکہ فریقین کو ذاتی حیثیت میں کل 10 بجے طلب بھی کیا گیا اور چیف جسٹس کی جانب مارکس دیے گئے کہ یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے کیسز پہلے سے زیر سماعت ہیں، کوئی انگلی اٹھا کر بتائے، مجھے اس عدالت کے ہر جج پر فخر ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اس قسم کے رپورٹنگ سے مسائل پیدا ہوں گے، عدالت نے ہمیشہ اظہار رائے کی قدر کی اور اظہار رائے پر یقین بھی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے غیر جانبدارانہ فیصلوں پر اسی طرح انگلی اٹھائی گئی، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ عدالت آپ سب سے توقع رکھتی ہے کہ لوگوں کا اعتماد اداروں پر بحال ہو، زیر سماعت کیسز پر اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق جج رانا شمیم نے بیان لندن میں نوٹری کروایا، بیان حلفی کسی کیس کا حصہ نہیں ہے، تو یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے کیسز زیر سماعت ہیں، کوئی انگلی اٹھا کر بتائے، مجھے اس عدالت کے ہر جج پر فخر ہے۔ شہباز شریف کے اپوزیشن قائدین سے ایک بار پھر رابطے، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کو فون، سردار اختر بینگل، آفتاب شیرپاؤ، سراج الحق، امیر حیدر ہوتی، عبد المالک بلوچ اور دیگر سے بھی رابطے کیے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی کاوشوں کو سراہا، کہا اپوزیشن نے قومی مفاد میں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کے موقف نے حکومت کو پسپائی پر مجبور کیا، اپوزیشن آئندہ مشترکہ اجلاس میں بھی اسی قوت کا مظاہرہ کرے گی، آئین، عوام اور پارلیمنٹ کے خلاف ہر حکومتی اقدام کے سامنے اپوزیشن اتحاد ہوگا۔ پی ڈی ایم کا ورچوئل سربراہی اجلاس آج ہوگا، صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے، انتخابی اصلاحات، ای وی ایم، نیب آرڈیننس اور دیگر امور پر مشاورت کی جائے گی۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔